یہ سوال ہے کہ فرقے وجود میں کیسے ہے؟ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ ان فرقوں کے وجود کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں فرقے ہو جائیں گے، اور 72 فرقوں کی آپ نے پیشن گوئی فرمائی، تو ان فرقوں نے ہونا تھا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے ان کو سب کو جہنمی قرار دیا ہے سوائے ایک جماعت کے، اور وہی وہ جماعت ہے جو قرآن اور حدیث پر صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنے والی ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، تابعین کا طریقہ ہے، ائمہ مسلمین کا طریقہ ہے، یہی لوگ یہ فرقہ ناجی ہیں۔ اب یہ فرقے وجود میں کیوں ہیں؟ تو اس کی لمبی تاریخ ہے۔ سب سے پہلا جو فرقہ ہمارے علم کے مطابق وجود پذیر ہوا ہے وہ خارجیوں کا فرقہ ہے۔ خارجی لوگ جو ہیں جنہوں نے خروج کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف، یہ کہتے تھے بس قرآن ہے، ان الحکم الا للہ، یہ نعرہ لگاتے تھے۔ تو قرآن کے ساتھ محبت کا نعرہ لگا کے صحابہ کی تکفیر کر کے انہوں نے ایک فرقہ بنایا، انہوں نے جنگیں کی، انہوں نے صحابہ کو کافر کہا، صحابہ کو شہید کیا۔ عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھا، اس کو، اس کی بیوی کو، بچوں کو پکڑ لیا اور انہیں ذبح کر دیا، شہید کر دیا، اور عیسائیوں کو پکڑا، ان کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہ عیسائی ہیں، ان کو قرآن سنا کر چھوڑ دیا، معاف کر دیا، اور صحابی کو شہید کر دیا۔ اسی کا بدلہ لینے کے لیے عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کی حرورہ میں، نہروان میں، اور انہیں قتل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خارجی جو ہیں، یہ اگر میں ان کو پاؤں تو میں انہیں اس طرح قتل کروں جس طرح قوم عاد کو قتل کیا گیا، اور فرمایا یہ آگ کے کتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب سے پہلا جو فرقہ امت میں پیدا ہوا ہے، یہ قرآن کا غلط مفہوم بیان کرنے سے، غلط مفہوم سمجھنے سے، صحابہ کی تکفیر کرنے سے، تو انہیں خارجی کہتے ہیں۔ ان کی ضد میں ایک دوسرا فرقہ شروع ہوا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور پھر کچھ اور صحابہ کو برا کہتے تھے۔ یہ شیعوں کا فرقہ ہے۔ ان دو فرقوں کے بعد باقی جو فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ تقریباً انہی کی شاخیں ہیں، جس طرح معتزلہ ہوں، جامعہ ہوں، مرجئہ ہوں۔ تو یہ لوگ جنہوں نے قرآن کا مفہوم غلط لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو رد کیا یا حدیثوں کا غلط مفہوم لیا، ضعیف اور موضوع حدیثوں پر عمل کیا، سلف صالحین کے فہم کو چھوڑا، اجماع امت کو چھوڑا، یہ مختلف جو باتیں تھیں اس کی بنیاد پر، اور تقلید کو اختیار کیا۔ تقلید، موضوع حدیث، کتاب و سنت کا انکار، سلف صالحین کے فہم کا انکار، اجماع کا انکار، یہ بنیادی باتیں تھیں جس کی وجہ سے امت میں فرقے ہوتے گئے، فرقے، حتیٰ کہ بڑے فرقے جو ہیں 72 بن گئے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے فرقے تو اور بہت زیادہ ہوں گے۔ تو یہ مختصر تاریخ ہے۔ اس بارے میں ابو الحسن اشعری کی کتاب مقالات الاسلامیین بھی دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے فرقوں پر لکھی ہے۔ عبد القاہر بغدادی کی الفرق فی الفرق یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری کتابیں بھی۔ تو یہ چونکہ یہ سوال بھی بڑا تفصیل طلب ہے، تو مختصر جو باتیں مجھے یاد ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔